وزارت مذہبی امور اور اسلامی نظریاتی کونسل کے پہلے بھی کچھ بل رکھے گئے جو سراسر اینٹی اسلام تھے، اسلام کے خلاف تھے، اور ایک کھلی سازش تھی۔ وہ پوشیدہ ہاتھ کون سے ہیں جو اس قدر اسلام کے خلاف اور ملک پاکستان کے اندر گھناؤنی سازشیں کر رہے ہیں؟ پہلے گھریلو تشدد کے نام سے ایک بل پاس کیا گیا، اور اسلام کا جو مسلمانوں کا خاص طور پر معاشرتی نظام ہے، اس معاشرتی نظام کی ساکھ کو کمزور کر دیا گیا، اور اس کو یہاں لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ آنے والے وقتوں میں جیسا کہ یورپ میں آپ دیکھتے ہیں، ساری فیملیز اگرچہ نہیں ہوتی، وہاں پر بڑے بڑے اچھی فیملیز بھی موجود ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے عام طور پر جو اس کا معاشرتی رویہ ہے، وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، کہ اگر کسی خاتون کے 4 بچے ہیں تو چاروں کا باپ مختلف ہوگا۔ پھر اس قسم کا معاشرہ جنم لیتا ہے، تو وہ گھریلو تشدد کے نام سے پیچھے ایک بل پاس ہوا، اس پر علماء بیچارے بول بول کے تھک گئے، تو جو اس حق میں بولنے والے تھے اس کے خلاف، تو انہوں نے اپنی غرض آواز اٹھائی جہاں تک ہو سکا، لیکن اس کو گزار دیا گیا۔ پھر اس سے پہلے ایک زنا بالرضا کا بل پاس ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہے، تو وہ بھی اسی طرح گزار دیا گیا۔ تو اب ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے۔ ہماری تو یہ کوشش ہے، کوئی مسلمانوں کو مشتعل کرنا نہیں ہے اس حوالے سے، ایک صرف آگاہی دینا ہے، لیکن یقیناً اگر اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں گی تو کسی نے تو دفاع کرنا ہے نا اٹھ کر۔ پھر ظاہری بات ہے کہ نہتے عوام کھڑے ہوں گے۔ جب عوام اٹھتے ہیں، اپنا دفاع کرتے ہیں، اور عوام الناس کے مسلمانوں کے جذبات کو جب مجروح کیا جاتا ہے تو ان کو دہشت گردی کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے، پھر ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں جس میں عوام مشتعل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ عوام الناس کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ عوام کے جذبات کو کیوں مجروح کیا جاتا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ اس کا تعارف سن لیں۔ وہ بل جو پیش ہونے کے لیے جا رہا ہے، ابھی وہ وزارت مذہبی امور کے ماتحت ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ہم اس پر غور و خوض کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ اس میں کوئی ایسی بات شامل نہ کریں، جو باتیں شامل ہیں، جو شکیں شامل ہیں، ان کو ان سے نکال دیا جائے۔ تو جو ایک بنیادی شک ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس قسم کا بل پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس قسم کا بل ہندوستان کے اندر نہیں، جہاں پر ہندو رہتے ہیں، کسی جو ہے وہ دوسرے ملک کے اندر، امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی اس قسم کا بل نہیں ہے۔ اس قسم کے بل پاس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ بل یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے متعلق ہے۔ وہاں پر کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لگا دی گئی ہیں کہ جس شخص نے اسلام قبول کرنا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 18 سال سے زیادہ عمر کا ہو، پھر وہ اسلام قبول کر سکتا ہے۔ بصورت دیگر اس کے لیے اسلام قبول کرنا الاؤ نہیں ہوگا، پہلی یہ شرط لگائی۔ پھر اگر وہ آفٹر 18 ایئر اسلام قبول کرنا بھی چاہتا ہے، 18 سال کے بعد ہوگا، اور پھر وہ اپلیکیشن پٹ کرے گا سیشن جج کے پاس۔ وہ جج 1 ہفتے کے اندر اس کی انکوائری کرے گا، اس کو بلائے گا، اور پھر وہ اس کو 3 مہینوں کا 90 ڈیز کا ٹائم دے دے گا کہ اتنی دیر آپ کے پاس ہے، مہلت ہے، آپ اس میں غور و خوض کریں، آپ اس میں غور و فکر کریں، اور کہ آپ نے واقعی اسلام قبول کرنا ہے یا آپ نے اسلام قبول نہیں کرنا۔ ان 90 دنوں میں کیا ہوگا؟ ان 90 دنوں میں اس کے جتنے اس کے مذہب کے سکولرز ہیں، وہ جج ان کے ساتھ رابطہ کرے گا اور ان کو بتائے گا کہ یہ تمہارے مسلک مذہب کا بندہ یہ مذہب چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، لہٰذا تم اس کو اپنی طرف قائل کرو، اپنی طرف مائل کرو،
اور جو کچھ ہو سکتا ہے تم کرو. اگر وہ ان کی بات مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جا کر وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا. تو اتنی بڑی مشکل میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتائیے، کیا اسلام کے لیے یہ رکاوٹ نہیں ہے؟ ایک سر عام ایک رکاوٹ ڈالنا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس قسم کا بل پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلی بات تو یہ ہے. تو اس کے لیے آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، ہمیشہ یورپی یونین کی یہ کوشش رہی ہے کہ 95C کے حوالے سے وہ اس میں امینڈمنٹ کریں، وہ اس میں زیادہ سے زیادہ نرمی لائیں. جب بھی وہاں پر ملاقات ہوتی ہے اور ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے حاکم پیش ہوتے ہیں، تو ان کا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ آپ نے 95C میں کتنی نرمی کی ہے، آپ نے ناموس رسالت کے حوالے سے قانون میں اور ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون ہے اس میں آپ نے کتنی لچک دکھائی ہے، کیا آپ نے اس میں امینڈمنٹ کی ہے، کتنی آپ نے اس میں تبدیلیاں کی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اقلیتوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بھائی اسلام تو اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے اور قیامت تک کے لیے دیتا رہے گا، اور ایسا تحفظ دیتا ہے اقلیتوں کو کہ کوئی اور مذہب دنیا کے اندر اقلیتوں کو ایسا تحفظ نہیں دے سکتا جیسا تحفظ اسلام فراہم کرتا ہے. ایک تو یہ ان پر پریشر ہوتا ہے، یورپی یونین کا پریشر ہوتا ہے. اور پچھلے دنوں اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، پس منظر یہ ہے کہ 500 ارکان تھے یورپی یونین کے، جنہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دینے سے صرف اس وجہ سے انکار کیا. صرف 3 اور 4 لوگ تھے کہ جو پاکستان کے حق میں آئے، باقی سب کے سب اینٹی اسلام، اینٹی پاکستان. انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری حمایت میں صرف اس وجہ سے ووٹ دیں گے کہ تم یہ ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے اور یہ ساری مذہب کے حوالے سے جتنی پابندیاں ہیں وہ ساری کی ساری ریموو کرو اور ان کو ختم کرو، پھر ہم تمہارے ساتھ اپنے معاشی تعلقات قائم کریں گے، بصورت دیگر ہم تمہارے ساتھ اپنے معاشی تعلقات قائم نہیں کریں گے. تو ایک تو اپنے اس ظاہری فائدے کو، ظاہری فائدہ جو تھوڑا سا ہے، تو ہماری معیشت یورپی یونین کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. ہماری معیشت، اگر ہم مسلمان ہیں اور پکے مسلمان ہیں، تو ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہماری معیشت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستہ ہے. ہمارے رزق کا ذمہ دار یورپی یونین نہیں ہے، ہماری ترقی کا ذمہ دار اللہ اور اس کا رسول ہے اور قرآن ہے ہمارا ذمہ دار. ایک تو اس مفاد کی خاطر، اور دوسری بات ان کو خوش کرنے کے لیے ایسی NGOs کام کر رہی ہیں یہاں پر آپ کے ملک کے اندر، جو ہر وقت برسر پیکار ہیں. ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ اسلام کیوں پھیل رہا ہے. 9/11 کے بعد جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا ہے، تو وہ تڑپ رہی ہیں NGOs کہ ہم تو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں اور ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود اندرون ملک، بیرون ملک، یورپ کے اندر جگہ جگہ پر اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو اسلام کو ماننے والے ہیں انہی کو اسلام کے خلاف کر دیا جائے. تو اس لیے چھوٹے موٹے لوگوں پہ تو ان کا ہاتھ نہیں چلا. چھوٹے موٹے کئی ملا انہوں نے خریدے پہلے، وہ میڈیا پہ آ کے الٹی سیدھی بکواسات کرتے رہے، اسلام کے خلاف بولتے رہے، اینٹی اسلام گفتگو کرتے رہے اور کر رہے ہیں. اسلام میں جو ہے طرح طرح کی انہوں نے اپنی ذاتی رائے پیش کرنے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں. ان کی تو بات نہیں بنی، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا ہے. یہاں پہ رہنے والے لوگ عشاقان رسول ہیں اور ان کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے، اور قیامت تک کے لیے وہ جذبہ رہے گا، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. تو ان ملاؤں نے اور مذہبی اسکالر بن کے انہوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا اور لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی. کچھ ہمارے نہتے لوگ جن کے پاس اتنی تحقیق نہیں ہوتی، وہ لوگ ان کے فالورز بھی ہوئے اور وہ بہک بھی گئے ان کے کہنے پر.
تو لیکن جب دیکھا کہ وہاں پر بھی کوشش ناکام ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے کوششیں کی گئی، جب وہ بھی ان کو ناکام نظر آئی تو پھر انہوں نے جو ہے وہ بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا، بیوروکریٹس کو خریدنا شروع کر دیا، حکمرانوں کو خریدنا شروع کر دیا، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا۔ اب سندھ اسمبلی میں جو یہ بل پیش کیا گیا تو ایسے بیوقوف قسم کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف چند ایک لوگ 5 یا 6 لوگ تھے جنہوں نے اس پر سائن نہیں کیے، باقی سب کے سب لوگوں نے اس بل کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس پر سائن کر دیا۔ یہ کیسی حیرت کی بات ہے! بتانا کیا چاہتے ہیں آپ سوسائٹی کو؟ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے سے کیا ملے گا؟ کیا اس سے اسلام رک جائے گا؟ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کوئی ایسی پابندی لگائی گئی؟ تو یہ وجوہات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یورپی یونین کو خوش کرنے کے لیے اور پھر NGOs جو یہاں پر متحرک ہیں اور ان کے ایجنٹ جو یہاں پر متحرک ہیں، یہ اس قسم کا کام کرتے ہیں اور اس قسم کا ایجنڈا لے کر آتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف یہ سازشیں چلتی رہیں گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں پہلے وہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سر چشمہ بنا کر اور دین اسلام دے کر اس نے مبعوث فرمایا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور جو دین اس نے دے کر بھیجا ہے، دنیا جتنی بھی کوشش کر لے یہ دین تمام ادیان پر غالب آ کر ہی رہے گا۔ تم جتنی بھی رکاوٹیں ڈال لو، تم جتنے چاہے بل پاس کرنے ہیں کر لو، تم جتنے چاہے اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر اپنے خریدے ہوئے غلام بٹھا لو، تم جتنے چاہے یورپی یونین کے تم غلام بن جاؤ، جو چاہے کرنا ہے کر لو، اللہ فرمائے گا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ وہ دین ہے جو تمام ادیان پر غالب آ کر ہی رہے گا۔ وہ یہودیت پر بھی غالب آ کر رہے گا، وہ عیسائیت پر بھی غالب آ کر رہے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ جبر کی بات ہے، اسلام تو جبر سے منع کرتا ہے، اسلام میں تو جبر ہے ہی نہیں۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جو اسلام ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے نا تو اس کو کسی جبر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کی خوشبو ہی اتنی پیاری ہے اور اس کی چاشنی اور اس کے اندر لذت اتنی رکھ دی گئی ہے کہ جو ایک مرتبہ اسلام کو سٹڈی کر لیتا ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے اسلام کو اڈاپٹ کرنے پر۔ یہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا خوبصورت دین ہے۔ فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر دو مشرک نہ خوشی کیوں نہ ہو، گو یہ مشرک تم سے نہ خوشی کیوں نہ ہو، لیکن یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یہ دین کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اور اس کو ختم کر دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے دین کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر رہے گا۔ یہ جتنی بھی کوشش کر لیں، یہ جتنے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کر لیں، یہ جتنی اسلام کے خلاف سازشیں کر لیں، یہ جتنے چاہے لوگوں کو خرید لیں، یہ جتنے چاہے اسلام کے خلاف اینٹی اسلام بل پاس کر لیں، یہ خدا کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ خدا نے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ جتنا لوگ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے یہ اتنا نکھر کر سامنے آتا چلا جائے گا، یہ اور پھیلتا چلا جائے گا۔ ایک بال ہے نا، پلاسٹک کی جو بال ہوتی ہے، آپ اس کو نیچے زمین پر مارتے ہیں وہ اوپر اچھلتی ہے، جتنا زور سے ماریں گے وہ اور زیادہ اوپر اچھلے گی، جتنا اور زیادہ غصے سے اس کو نیچے ماریں گے وہ اور اوپر جائے گی۔ بس یہ اسلام کی فطرت ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس سے منع نہیں کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا بچپن تھا،
جب آپ حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال کی عمر میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ حضرت معوذ اور معاذ بچپن میں، ایک 8 سال کی عمر تھی، ایک بھائی کی 10 سال کی عمر تھی، جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر اپنے بچپن میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ 20 صحابہ کرام ہیں، ایک پوری ان کی تاریخ ہے جو بچپن میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور بخاری شریف کی وہ حدیث مبارکہ کے مطابق ہمارے علماء، ہمارے خطباء اس کو بڑے ماشاءاللہ جوش خروش کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جس میں ایک بچہ جو مدینہ پاک میں رہتا تھا، یہودی کا بیٹا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرتے ہوئے وہ دیکھا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اس کے ظاہر باطن میں سرایت کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سے بیتاب ہو کر وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ وہ ایک عشق کی چاشنی تھی جس میں وہ مبتلا ہو چکا تھا، لیکن باپ یہودی تھا، یہودی گھر میں پرورش پائی۔ تو الغرض اس کے باپ کو جب پتہ چلا کہ وہ زبان سے محمد محمد پکارے جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ تو گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس کے باپ نے بھی کہا کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیٹا ویسے ہی کر لو تم۔ اس نے کلمہ پڑھا اور سعادت مند تھا، خوش بخت تھا کہ بچپن میں ہی اس کو اسلام نصیب ہوا۔ پھر اس کی پوری فیملی نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی جنت کی، اور اس کی روح پھر کفس انصری سے پرواز کر دی۔ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ میں اسلام، مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں۔ آپ نے اسلام کا تعارف دیا۔ اس نے کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کر لو قبول۔ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ ان تشہد لا الہ الا اللہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم گواہی دو کہ میں اللہ کے رسول ہوں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو اگر استطاعت ہے تو، رمضان المبارک آئے تو اس کے روزے رکھو۔ اس نے کہا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، نہ میں اس سے کچھ کم کروں گا نہ ہی میں اس سے کچھ زیادہ کروں گا، جیسے آپ نے فرمایا ہے میں ویسے ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب وہاں سے رخصت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو۔ دنیا میں کسی نے چلتے پھرتے جنتی کی زیارت کرنی ہے تو اس کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ اب اس حدیث پاک سے بہت ساری باتیں ثابت ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اس نے اپلیکیشن پٹ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹائم دیا 90 دنوں کا؟ بھئی فرض کریں اگر اس کو 90 دن کا ٹائم دیتا ہے جج، جو بندہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، چلیں ہمارے وزارت مذہبی امور کے جو نور الحق قادری صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ ہم عمر کی قید کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے ان کی کوشش قبول ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ اگر بالفرض عمر کی یہ قید ہٹا دیں تو ایپلیکیشن پٹ کرنا اور اس کو 90 دنوں کا ٹائم دینا اسلام قبول کرنے کے لیے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس طرح اسلام کا تم مزاج بنا رہے ہو، مسلمانوں کو بزدل شو کر رہے ہو، مسلمانوں کی عزت کے ساتھ تم جو ہے وہ اہانت آمیز رویہ رکھ رہے ہو۔ اگر مثال کے طور پر 90 دنوں کے اندر وہ جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کو موقع نہیں ملتا اسلام قبول کرنے کا، تو مجھے بتائیے پھر اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس بل کو پاس کرنے والے اس کے ذمہ دار ہوں گے، وہ بل پیش کرنے والے وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر کوئی فیملی اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، مثال کے طور پر کوئی میاں بیوی ہیں، ان کے بچے ہیں ساتھ، وہ کہتے ہیں ہم پوری فیملی ہی دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور 18 سال کی عمر میں تو دائرہ اسلام میں اس سے پہلے تو داخل ہو نہیں سکتے، تو اب ماں باپ داخل ہو جائیں گے تو بچے کیا کریں گے؟ بچے کس کا انتظار کریں گے؟
اگر بالفرض بچہ بالغ ہو گیا 15 سال کی عمر میں، اس کو کہہ دیا ہے کہ جی آپ 3 سال انتظار کریں، اگر 3 سالوں کے اندر اس کی موت واقع ہو جاتی اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کو موقع نہیں ملتا اسلام قبول کرنے کا، تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ تو یہ کیسی ہٹ دھرمی ہے، یہ کیسا رویہ ہے؟ یہ وہ ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان عزیز دوستو، جو نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا ہے۔ دنیا کے اندر 2 ہی ایسی ریاستیں ہیں جو نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آئی ہیں، تیسری کو تو ہم ریاست ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے نا، جہاں پر نظریہ جو ہے وہ بھی نظریے پر کہتے ہیں لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اسرائیل کو۔ دنیا کے اندر 2 ہی ایسی ریاستیں ہیں، ایک مدینہ منورہ اور دوسرا پاکستان، جو نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آئے ہیں، اور دونوں کی خاطر جانیں قربان کی گئی۔ وہاں پر ہجرت کے وقت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار پر لٹایا گیا تھا، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا تھا۔ پکڑ پکڑ کر کفار و مشرکین مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب پاکستان آزاد ہوا ہے، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ نے اپنے بڑوں سے اپنی جو ہے وہ روداد سن رکھی ہوئی ہے، جو آپ میں سے مہاجرین ہیں، جن کے بڑوں نے ہجرت کی سختیاں جھیلی ہیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ذرہ ذرہ جو ہے پاکستان کی سرزمین کا، اس پر قرض ہے ہمارے خون کا۔ خون دے کر، اپنا لہو دے کر، اپنی جانیں دے کر 25 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس میں بچے بھی شامل تھے، مستورات بھی شامل تھی، مرد بھی اور نوجوان بھی شامل تھے، اور 10 لاکھ ان میں ہماری مائیں اور بہنیں شامل تھیں، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کی خاطر۔ اور اس کا مقصد کیا تھا، وہ آپ ہمارے قائد اعظم سے پوچھیں کہ اس سرزمین کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا۔ مقصد ایک زمین حاصل کرنا نہیں تھا، مقصد یہاں پر گھر بنانا نہیں تھا، مقصد یہاں پر بنگلے اور کوٹھیاں بنانا نہیں تھا، وہ تو پہلے بھی ہمارے پاس موجود تھے، وہ تو اس سے اچھے موجود تھے ہمارے پاس، پہلے زمینیں اس سے اچھی موجود تھی، زرخیز زمینیں تھیں۔ تو اس کو حاصل کرنے کا مقصد صرف اور صرف اسلام کا نظریہ تھا کہ ہم آزادانہ طور پر اسلام کے اصولوں پر عمل کر سکیں یہاں پر، اور ہمارے کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے۔ وہاں پر ہندوؤں کا دین مذہب اور تھا، ہمارا دین دھرم اور تھا، وہ گائے کے پجاری ہیں، وہ اس کو مامتا کنسیڈر کرتے ہیں، ہم اس کی گردن پہ چھری پھیرتے ہیں، تو اس لیے ہمارا ان کے ساتھ رہنا کسی صورت میں محال تھا۔ اس بنا پر یہ وطن عزیز مارز وجود میں آیا ہے۔ کرائے والے آ کر اس کو گرا دینا چاہتے ہیں، جن کا یہاں پر کچھ نہیں لگا۔ بھئی احساس تو اس کو ہوگا نا جس نے اپنا گھر بنانے میں دہاڑیاں لگائی ہیں، جس نے محنت کی ہے، جس نے خون پسینہ ایک کیا ہے، جس نے اپنا کنبہ قربان کر کے، اپنا خاندان قربان کر کے، اپنے بچوں کی قربانی دے کر، جس نے اس گھر کے دیواروں کو استوار کیا ہے۔ اس گھر کی بنیاد کے اندر ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا، ہمارے بڑوں کا خون ہے، اس خون پر اس وطن عزیز کو استوار کر دیا گیا ہے، لیکن کرائے والے آ کر اس کو گرا دینا چاہتے ہیں، اس کی قدروں کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا، اس تصور کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، مادر پدر آزاد بنانا چاہتے ہیں اس کو۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب تک اس شاکان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ اگر وہ اس ملک کو حاصل کرنا جانتے ہیں تو وہ پھر اس ملک کو بچانا بھی جانتے ہیں۔ ہم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن ہم مذہب اسلام پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم اس ملک پاکستان کی قدروں پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم اس کی عزت کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا۔